السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ. علی آج بڑا ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے ماشاء اللہ. جی بالکل, ہمارے ایک بڑے امپورٹنٹ گیسٹ اور جی بڑی پرانی جی گیسٹ بھی ہیں, استاد بھی ہیں ہماری. ایگزیکٹلی, اور ہم نے بڑا سیکھا بھی ان سے, اور بہت پرانا تعلق ہے ان کا اس فیلڈ سے الحمد للہ. اینڈ آج علی تو شام اور ابو سعد کا ریپلیسمنٹ جو ہے نا تو وی ویلکم ڈاکٹر کیول. ڈاکٹر کیول کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ اللہ للہ, وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار دا انویٹیشن. بارک اللہ فیکم. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے, آپ آئیں. اور ٹاپک آپ نے بہت ٹیمپٹنگ رکھا ہوا تھا, اس لیے آئی کوڈ ناٹ سے نو. اچھا, ایک دفعہ نا ہم نے آپ کا سیشن ارینج کیا تھا یوتھ کلب میں, اس کا نام تھا میریٹل آرٹس نا. تو اکثر عوام سوچتی ہے مارشل آرٹس ہے, تو ڈاکٹر کیول نا مارشل آرٹس کی ٹیچر ہے شاید نا. ہمیں یہ وہ جب بھی پوسٹر دیکھتے تھے ہر کوئی کہتے ہیں مارشل آرٹس ڈاکٹر کیول پڑھا دیں. وہ بلکہ کچھ لوگوں نے مذاق میں مجھے اس طرح کی بات بھی کی کہ آپ میریٹل آرٹس میں کچھ ہمیں ایسے مارشل آرٹس بھی سکھا دیں گے کہ ہم اپنے میاں کو کیسے سیدھا رکھ سکیں. ویسے وہ اکثر خواتین پہلے سے جاتے ہوتے ہیں لیکن وہ سبحان اللہ. تو خیریت سے سب ٹھیک ٹھاک؟ رمضان کیسا جی گزرا آپ کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر کیول, جمپنگ ان ٹو دا ٹاپک, جی کیا ڈو یو تھنک دیر از این آئیڈیل فیملی؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جب ہم آئیڈیل کی بات کریں نا, تو آئیڈیل کے ساتھ ایک اور ٹیگ لائن آ جاتی ہے, پرفیکشن. بات یہ ہے کہ دیر از نو آئیڈیل تھنگ. وہ آئیڈیل ایک ہمیں اسٹینڈرڈ دے دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے اس کو میچ کرنے کی ہر وقت کوشش کریں, ایک اسٹینڈرڈ ہو ہمارے پاس کہ اس کو ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے. لیکن یہ کہ یہ کوئی ایزی پاتھ نہیں ہوتا. تو اکثر آج کل جو یہ آپ بات کریں نا آئیڈیل کی, مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں نے بھی ایک آئیڈیل پکچر بنائی ہوئی ہے, لڑکیوں نے بھی ایک آئیڈیل پکچر بنائی ہوئی ہے. اور پھر وہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شادی شدہ زندگی میں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور فار دیٹ میٹر آپ دیکھ لیں کہ پیرنٹس کا بھی یہی ہے, وہ بھی ایک آئیڈیل پکچر بچوں کی بناتے ہیں, بچے بھی ایک آئیڈیل پکچر پیرنٹس کی بناتے ہیں. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیڈیل جو ہے نا وہ صرف یہ سمجھیں کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ پرفیکٹ ہے, جو اس نے سسٹم دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے. ہاں ہم اس کو اس تک پہنچنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. ایون جب ہماری بھی شادی ہونے لگی تھی تو وین وی ورکنگ فار رشتاز, تو جب گھر والے ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑی دیندار ہے, تو ہمیں فیلنگ یہ تھی کہ مجھے وہ تہجد پہ اٹھائے گی اور مجھے وہ فجر پہ اٹھائے گی, اور سبحان اللہ جب بھی میں بات کروں گا تو مجھے کوئی حدیث سنا دے گی, رائٹ. اینڈ وہ سارا, لیکن دس نیور, ہم دیکھیں قرآن کی ایگزامپلس پہ اگر ہم دیکھ لیں تو شوہر نبی ہے, لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, اور بیوی مطلب کرپٹ ہے. آپ حضرت آسیہ کو دیکھ لیں, کائنات کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے, اور شوہر فرعون ہے. اچھا, آپ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں جو شعیب علیہ السلام تھے ان کا ذکر آتا ہے, تو ان کی مطلب مدر نہیں تھیں, فادر بوڑھے تھے, 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. اس کے ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں بہت ساری ایسے ایگزامپل ملتے ہیں. بالکل, ابراہیم علیہ السلام کو باپ آزر ہے, بتوں کو تراشتا ہے, اور ابراہیم جو ہے نا وہ نیک ہیں. تو بیٹا کبھی نیک ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, بیٹا کرپٹ ہے لیکن باپ نبی. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز آئیڈل فیملی, آئی تھنک. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک ٹریٹ ہم سب میں ہونا چاہیے, دیٹ از ریزیلینس. کہ بھئی زندگی میں جو ہائیز اینڈ لوز آئیں گے ہم اس کے ساتھ اپنی پچ کو میچ کرنا سیکھیں, اور پھر رائز کریں. پھر مطلب پھر کوئی پرابلم آتی ہے, ہم ہر بات پہ آپ دیکھیں اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا نا, بس اب ختم ہو گیا سب کچھ. اور شادی شدہ زندگی میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل. لیکن یہ جو ریزیلینس ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں نا اس کی ٹریننگ نہیں ہے. پیرنٹس بچوں کو بالکل نہیں سکھاتے. آئی تھنک ایون پیرنٹس بھی بچوں کو ایک اتنے پروٹیکٹیڈ اور پیمپرڈ ماحول میں رکھتے ہیں کہ جب ان کو پہلی دفعہ کچھ چیزیں انڈیپینڈنٹلی کرنی پڑتی ہیں, دے آر انیبل ٹو ہینڈل دوز ڈیفیکلٹ سچویشنز. اور میرج میں آئی تھنک وہ جو انیشیل جو آئیڈیل ہم نے سب نے بنایا ہوتا ہے نا, تو شروع کے پیریڈ میں تو وہ کچھ حد تک آپ اپنے آئیڈیل بیہیویئر میں بھی ہوتے ہیں, آگے سے آپ کے اسپاؤس بھی آئیڈیل اس بیہیویئر میں ہوتے ہیں, تو بڑا سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے. بٹ وین دا ریالٹی ہٹس, اور دونوں کی پرسنالٹی کی اکثر ڈفرینسز ہی آتے ہیں, ناٹ جسٹ کہ کوئی ایک بہت برا اور دوسرا بہت اچھا ہر سینیریو میں ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز دیر آر سمپل ڈفرینسز بٹوین دا 2 پرسنالٹیز. اور وہ جو ہینڈلنگ ہے نا, آئی تھنک دیٹس ویئر اٹ بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں کہ یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ہسبینڈ اور وائف کی مس انڈرسٹینڈنگس کی, پرسنالٹیز کے ایشو, ہسبینڈ ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ جی وائف کہاں سے آ رہی ہے, وائف ایک ڈفرینٹ ماحول میں آتی ہے, ان کو نہیں سمجھ آتی اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ. تو واٹ شوڈ دا ہسبینڈ ڈو اینڈ واٹ شوڈ دا وائف ڈو,
ایک ہم اس کو ضرور اور اس میں نا دیکھیں جب بھی کوئی دو برتن ساتھ پڑے ہوتے ہیں نا اور جتنے قریب ہوں گے اتنا ٹکرائیں گے رائٹ. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی پرسنالٹی ہے, مطلب اخلاق, کردار, کانفلکٹ مینجمنٹ سب. لیکن آیت الخیار دیکھ لیں آپ قرآن میں 29 ڈیز کے لیے اپنی بیویوں سے وہ دور رہے, مطلب ناراض رہے. کیوں؟ اس کی ریزن قرآن میں موجود ہے. سو لائف از ناٹ مینٹ ٹو سرو یو, لائف از مینٹ ٹو تھرو کرو بالز ایٹ یو, بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ان کو میں نے ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے, ڈیل کس طرح کرنا ہے, اور جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو ٹیکبر اکثر جو ہمیں کوشچنز آتے ہیں نا, میں آپ کو ریئل ٹائم میں چلے آپ کو ریسنٹ کیس بتاتا ہوں. مجھے کچھ دن کیا لٹرلی کل پرسوں ترسوں کی بات ہے, مجھے ایک سسٹر کا میسیج آیا کہ میں سعودی عرب میں ہوں, پاکستان میں میرے گھر والے تھے, میری شادی ہوئی ہے ایک لڑکے سے, اور شادی کے 3 مہینے بعد اس نے مجھے کہہ دیا تو مجھے تو پسند ہی نہیں ہو, اور شاید لو میرج تھی لیکن بعد میں لڑکے کو پتہ چلا کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ تو چیز تو نہیں ہے, بیکاز اس سے پہلے تو ہم وی آر پریزنٹنگ دا پرفیکٹ ماڈل ورژن آف آور سیلف. ہم تو الفاظ بھی 90 تولے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرفیوم بھی سب سے بیسٹ ویئر کیا. تو وہ کیا ہوا کہ ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا ہے, اور پھر وہ ہسبینڈ حد سے بڑھتا چلا گیا کہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا اسے, اور کوئی بھی کنورسیشن ہے اٹ اینڈڈ اپ ان بیٹنگ دا وائف, ٹھیک ہے. اور پھر اب وہ وائف تنگ آئی ہوئی ہیں, پھر وہ ہسبینڈ نے اتنا کیا کہ گھر سے باہر نکال دیا اور فلیٹ پہ رکھ لیا اس کو, اور کہا کہ, اور ہسبینڈ کافی رچ ہے, ٹھیک ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور یہ کیا کہ تم اپنا جاب کرو, تم اپنا کماؤ, اور میں اپنا خود اٹھاؤ, اور ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا. تو اور وائف ہسبینڈ کی جو ماں ہے اور بہنیں وہ سب اسے گھر میں رہ